وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے وارثین ہیں نا ان کے علاوہ کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 یا اس سے کم کم. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی خیر کرنا چاہو. بعض دفعہ انسان کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان چاہتا ہے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کروں، یہ تو سب رشتہ دار لے لیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ میرے لیے کچھ آخرت میں ذخیرہ بھی ہو جائے. تو یا کوئی غریب ہے آپ چاہتے ہو اس کو یہ پیسہ مل جائے. تو اللہ میاں نے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1/3 تک کی اجازت دی ہے، اور نبی نے 1/3 کو بھی کثیر قرار دیا ہے، یعنی 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے افضل یہی ہے کہ 1/3 سے کم پر عمل کیا جائے، یعنی 1/3 سے کم دیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں ثلث کی وصیت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے بہت شدید، ان کو امید نہیں تھی کہ میں اب زندہ رہوں گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے پورا مال جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے جو ہے وارثین جو ہیں تمہاری اولاد ان کے لیے چھوڑو. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں 2/3 صدقہ کرتا ہوں. فرمایا نہیں. ہوتے ہوتے وہ 1/3 پر آ گئے کہ میں ٹھیک ہے میں 1/3 صدقہ کروں گا، 2/3 اپنی اولاد کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن الثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان تدع ورثتهم اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالة یتکففون الناس. فرمایا تم اپنے بال بچوں کو کسی قابل چھوڑو کہ وہ لوگوں کے محتاج نہ ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھریں. تو اگر اللہ نے ماں باپ کو مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کی اولاد جو ہے بالکل ہی ننگے پاؤں اور جو ہے ننگے بدن گھومتی پھرے اور ان کے پاس کھانے کا پیسہ بھی نہ ہو. تو اس لیے اپنی اولاد کو بہرحال شریعت نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. لیکن کوئی بہت زیادہ مالدار ہو تو اس کو لیے اجازت ہے بھائی، اس کے یا اولاد آپ کی اسٹیبل ہے، وہ سب کھا پی رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر والدین کو اجازت ہے کہ وہ وصیت، لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ. باقی غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 1/3 کی بھی وصیت نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی اولاد تو اس کا تو یعنی جو کچھ باپ چھوڑ کر جائے گا اس سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ 1/3 کی وصیت کر دے گا، ان کا حصہ تو اور کم ہو جائے گا. تو 1/3 کی وصیت بھی مالداروں کے لیے اس کی فضیلت ہے، لیکن جو مالدار نہیں ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو سارا اپنی اولاد کو دے کر جائیں. زندگی میں جو صدقہ کرنا ہے کریں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ ساری زندگی بخل کرتا ہے، صدقے سے جان چھڑاتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کروں گا کیونکہ کھانا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر وصیتیں کر رہا ہوتا ہے، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا. تو یہ عمل کو نبی نے پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا وقت کان علی فران، اب تو یہ ورثہ کا ہو چکا ہے، اب کیا کر رہے ہو تم. تو غریب آدمی کو چاہیے اولاد کا خیال کرے، اور مالدار جس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا وہ اگر 1/3 کی وصیت کرتا ہے یا اس سے کم کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی اولاد انتہائی نالائق ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتی ہے، تو بھی شریعت نے ماں باپ کو اجازت دی ہے کہ اولاد کو محروم کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کے ذریعے نہیں. پھر وہ اس طرح سے محروم کر سکتے ہیں کہ زندگی ہی میں سارا غیروں میں بانٹ دیں اور ان کے قبضے میں دے دیں. خوب سمجھ لیں وصیت 1/3 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ اولاد بہت شرارتی ہوتی ہے. بھی میں نے بیان میں بھی ایک واقعہ سنا ہے نا کہ ایک ڈیفینس میں ایک واقعہ ہوا، وہ بوڑھا باپ ہے اپنی اولاد کو بلا رہا ہے میری خدمت کرو، مجھے تنہائی کاٹ رہی ہے. وہ بچے آ نہیں رہے، امریکہ میں وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے تنہائی میں جاپانیوں کی طرح تو نہیں رینٹ پہ بندے بلا کے ان سے بات چیت کروں گا، میرے ساتھ دو. کوئی بھی نہیں آیا. تو اس نے بوڑھے نے کیا کیا کہ وہ سارا گھر اور ساری وراثت جو ہے نا اپنے چوکیدار جس نے بڑی خدمت کی اس چوکیدار کو دے دی، ہینڈ اوور کر دی. تو انتقال ہو گیا. اب جیسی موت ہوئی ہے پتہ چلا اس کے بچوں کو باہر، تو سارے آ گئے. تو الحمدللہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، کورٹ نے فیصلہ کیا یہ تو سارا چوکیدار کا ہے، اس نے خدمت کی تھی، اس کو دے کے چلا گیا. تو ایسے نالائقوں کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرنا چاہیے. لیکن وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے چوکیدار کو دے دینا، نہ دینا ہے جو ابھی دے کے ہینڈ اوور بھی کریں. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبضہ دیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا. خالی نام کر دینے سے یا وصیت کر دینے سے نہیں ہے، ہینڈ اوور کریں گے تو اس کا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اور یہ قبضہ بھی یا یہ جو آپ گفٹ دیتے ہیں یہ بھی اس بیماری میں اگر آپ نے دیا جس میں آپ کی موت واقع ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے، تو اس بیماری میں 1/3 سے زیادہ گفٹ بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک آدمی اگر بیمار چل رہا ہے اور اب اس کو پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس نے کیا کیا پوری وراثت اٹھا کے گفٹ میں کسی اور کو دے دی
تو شریعت اس میں 1/3 میں نافذ کرے گی، 2/3 واپس لے لے گی، کیونکہ موت کے بعد کے احکام اور موت سے پہلے جو بیماری تھی جس میں آپ کی موت واقع ہوگی اس کو بھی شریعت موت ہی قرار دیتی ہے. تو اس بیماری سے پہلے جو آپ تصرفات کریں گے وہ نافذ ہوں گے، اور اس بیماری کے بعد جو تصرفات کریں گے وہ شرعاً کالعدم ہوں گے، 1/3 تک نافذ ہوں گے، اس سے زیادہ کالعدم ہوں گے. تو یہ تو کچھ فقہی احکام تھے جو میں نے اس میں بتائے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو اولو الارحام ہیں ان میں سے بعض وہ زیادہ حقدار ہیں. ہاں، رشتہ داروں میں جس کو وراثت نہیں ملنی اس کے لیے 1/3 کی وصیت جائز ہے. خوب سمجھ لیں، جن کو وراثت ملنی ہے نا، وراثت میں حصہ، ان کے لیے وصیت کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے آپ کے بیٹیوں کو وراثت ملنی ہے، آپ نے ایک بیٹے کو بولا کہ اس کو تھوڑا زیادہ دے دینا، 1/3 کی حد تک، 1/3 میں سے وصیت کر دی کہ اس کو دے دینا اتنا، تو وہ وصیت 1/3 کے تک جو وصیت جائز ہے وہ بھی وارثوں کے لیے وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. وارثوں کے علاوہ کے لیے ہو سکتی ہے، وارثوں کا تو اللہ نے لگا بندہ حصہ کر دیا، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں، جو وارث نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر پوتی کا بیٹے کے ہوتے ہوئے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو پوتی وارث نہیں ہوتی، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ جی چلو بھئی میری یتیم پوتی ہے، اس کا باپ مر گیا تھا میری زندگی میں، تو بیٹا موجود ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتی کو نہیں ملتی، یتیم پوتی جو ہے اس کو نہیں ملتی، یا یتیم پوتے کو نہیں ملتی، تو آپ نے اس کے لیے 1/3 کی وصیت آپ شرعاً کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وارث نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ یہ جو اللہ نے وراثت کا حکم نازل کر دیا ہے نا، تو ایک اشکال کسی کو ہو سکتا ہے، بھئی پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو ہم وراثت انہی کو دیا کرتے تھے جو ہمارے دوست ہوتے تھے، اب اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں ہی کو وراثت ملے گی، تو شروع میں کیوں اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ بات اللہ نے لکھی ہوئی تھی، نازل اب ہوئی ہے، لیکن اللہ کا یہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کو اللہ نے چینج کرنا ہے. جیسے شراب پہلے لوگ پیتے تھے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس کو باقی نہیں رکھوں گا کیونکہ شراب بری چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے اس کی اجازت دی ہو کہ بھئی حلال ہے پیتے رہا کرو، اب اللہ حرام کر رہا ہے. اللہ کے علم میں تو پہلے یہ بات تھی کہ یہ حرام ہی کرنا ہے اللہ نے شراب کو. تو ایسے ہی وراثت کے بارے میں اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ وراثت رشتہ داروں ہی کو ملے گی. ہاں، اسلام کے حکام تدریجاً آئے تو شروع میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب نازل ہو گیا، تو اب جب نازل ہوا ہے تو تم نے اسی حکم کو فالو کرنا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام بیان کر رہا ہے. ظاہر ہے کچھ احکام کلچر کے خلاف جا رہے ہیں. ایک حکم یہ جا رہا ہے کہ سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جس نے یہ بات شوشہ چھوڑا ہو کہ ذہین لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ بیوی کو ماں کسی تشبیہ دے دی تو وہ ماں بن گئی ہے، یہ بھی کلچر کے خلاف نبی نے آرڈر دیا. پھر کلچر کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر یہ دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس پہ بھی عرب کو اشکال ہو سکتا تھا. اسی طرح آگے یہ بھی حکم دے دیا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں امت کی، ان سے کوئی بھی بات میں نکاح نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بھی آرڈر دیا کہ وراثت دوستوں کے نہیں ملے گی، آپ کے رشتہ داروں کو ملے گی. اس پہ بھی بہت سو کے مفاد پہ زد پڑ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی پیغمبروں کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. تو امت کو مایوس کر رہے ہیں کہ پیغمبر تمہاری مرضی کے حکام نہیں دیں گے، پیغمبر دیں گے وہ حکام جو اللہ نے جن کا آپ کو مکلف بنایا، کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں پیغمبروں سے بہت مضبوط ایگریمنٹ لیے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے، اس میں کلچر یا لوگوں کی کے جذبات اور خواہشات کی وجہ سے کانٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ امت کو اور مشرکین کو بھی اور منافقین کو بھی اور خود مسلمانوں کو بھی مایوس کر رہے ہیں کہ نبی وہ حکم دیں گے جو اللہ کا ہوگا، تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کیا جائے گا. اس کا اللہ نے اس آیتوں میں بیان کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے پیغمبروں سے مضبوط معاہدہ لیا. یہ معاہدہ عالم ارواح میں بھی ہو سکتا ہے اور وحی کے ذریعے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. وَمِن کا، اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی معاہدہ لیا تھا. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے ایک مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا. وہ ایگریمنٹ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام جیسے جیسے نازل ہو اسی طرح سے لوگوں کو پہنچانا ہے. دیکھیں ایگریمنٹ تو اللہ نے تمام پیغمبروں سے لیا، لیکن ان خاص پیغمبروں کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ ان پیغمبروں کو اللہ نے بقیہ پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. تبھی اہل سنت والجماعت
کا مذہب یہی ہے کہ تمام پیغمبروں میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اس کے بعد درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر نوح علیہ السلام کا۔ تو کیونکہ یہ صاحب شریعت پیغمبر تھے اور ان کے جس طرح سے فضائل ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں دوسرے پیغمبروں کے اس نوعیت کے نہیں ہیں ان کے بھی، لیکن ان کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی پیغمبر کا اتنا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس امت کی قیادت کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کا انتخاب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے سید الانبیاء کو حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا ہے۔ اب دین تو سب پیغمبروں کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گویا آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبروں کا مقتدا اور رہبر قرار دیا، اور آگے نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی جاری ہوئی ہے۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اسماعیل اور یا اسحاق علیہ السلام، انہی میں آگے اللہ نے تمام پیغمبروں کو پیدا کیا ہے، اور آسمانی مذاہب تمام انہی پیغمبروں سے منسلک ہیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی، ورفعنا، فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور آگے جا کے اللہ فرمایا ورفعنا بعضهم درجات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ بھی ہم نے فضیلت دی، اور آگے اللہ نے فرمایا ورفعنا بعضهم درجات، بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ تو اب ظاہر ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آ گیا، اور آگے اللہ کہہ رہے بعض کو تم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور نام نہ لینا بھی ایک فضیلت کی دلیل ہوتی ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے اس پیغمبر کا ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بعض کے ذریعے سے خطاب کیا، بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ درجات میں فضیلت دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے۔ ابھی وہ احادیث میں پیش کروں گا تو تفسیر لمبی ہو جائے گی، چونکہ میں اتنا ہی تفسیر میں اضافی باتیں بیان کرتا ہوں جو تفسیر کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان تمام پیغمبروں سے بہت مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا۔ تو جب اللہ نے پیغمبروں سے مضبوط ایگریمنٹ لیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے۔ یعنی اللہ نے جواب بھی پہلے اناؤنس کر دیا کہ قیامت میں یہ سچ ہی بولیں گے، وہ سچ یہی ہوگا کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ تو جب اللہ ان سے کے سچ کے بارے میں پوچھے گا اور یہ جواب میں سچ کہیں گے تو ظاہر ہے پیغام پہنچائیں گے تبھی تو سچ کہیں گے نا۔ تو اس لیے پیغمبر اپنا پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے۔ کچھ ان میں احکام تمہاری خواہشات کے خلاف ہوں گے اور کچھ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوں گے، تو جو خلاف ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتے، اور جو موافق ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو پیغمبر کے احکامات کا انکار کریں گے۔